بیسک آئیڈیاز اور پرسپیکٹیوز جو کہ سچویٹڈ کوگنیشن کے لیے کار فرما ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کون سے ایسے نکات ہیں، وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، اور وہ کون سے ایسے بیسک کانسیپٹس ہیں جس پر کہ جن کے ارد گرد اس ساری سچویٹڈ کوگنیشن کے کانسیپٹ کا تانا بانا ایک وقوع پذیر بھی ہوتا ہے، بنا بھی جاتا ہے، اور جس سے کہ پوری کی پوری اس کی کہانی کمپلیٹ ہوئی اور یہ ایک نئی سوچ مارز وجود میں آئی. Let's try to just look into those basic concepts and ideas and certain perspectives. وہ insights جو کہ اس کانسیپٹ کو لے کر کے آگے چلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جو اس کے تحت جو تھیری ہے یا جو مین اس کے اندر جو ایک سوچ کار فرما ہے وہ یہ کہتی ہے کہ knowing is attached to doing. knowing یعنی آپ کا نالج اس کا لنک ہے، ڈائریکٹ لنک ہے، اس کا ایک تعلق ہے ڈائریکٹ کام کو کرنے سے. کوئی بھی نالج جس کو کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کرنے کے قابل نہیں ہیں، اپلیکیشن کے قابل نہیں ہیں، شاید اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ اجاگر نہیں ہوتی. تو اسکولوں میں جو بھی کچھ ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ایز ٹیچرز ہم اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واٹ ایور نالج we are just passing to the students, are they really able and are they going to apply that knowledge to the real world scenario? Are they going to understand the application and the importance of applicability of that knowledge or not? So وہ concept clear ہے بچوں کا نہیں, because these two things are interlinked and interconnected, they cannot be separated. This is the basic thought within situated cognition کہ آپ کا جو سوچنے کا عمل ہے، جو سیکھنے کا عمل ہے اور جو نالج ہے اس کو آپ پریکٹیکلی ڈوئنگ سے، پریکٹیکل سینیریو سے اور انوائرمنٹ سے الگ نہیں کر سکتے. دے کین ناٹ بی سیپریٹڈ. اینڈ دین آرگیومنٹ اسی کے گرد اس ساری تھیری کا گھومتا ہے کہ آل نالج از سچویٹڈ ان ایکٹیویٹی دیٹ اکرز ان اٹس سوشل، کلچرل اینڈ فزیکل کانٹیکسٹ. سو سوشل دیٹ مینس کہ آپ کی کلاس روم کے اندر جو سوشل کلچر موجود ہے، آپ کی پرسنالٹیز میں موجود ہے، آپ کے اسکول میں موجود ہے، یا آپ کی سوسائٹی میں جو اسکول کے ارد گرد جو ایک سوشل انوائرمنٹ ہے اس کا عمل دخل اس نالج کے ساتھ کتنا ہے. نمبر 2، آپ کے کلچر میں وہ کس حد تک ڈیپ روٹیڈ اینڈ انٹرلنکڈ ہے یا نہیں، اور فزیکل انوائرمنٹ یا فزیکلی وہ کس حد تک ایکسیپٹیبل بھی ہے اور اپلیکیبل بھی ہے. کیا اس کی افادیت آپ کے لیے، آپ کا ذہن اس کو مان رہا ہے، آپ کے ارد گرد جو فزیکل آپ کے انوائرمنٹ اویلیبل ہے اس میں وہ بفٹنگ ماڈل ہے یا نہیں ہے. تو دیز ور دا بیسک تھیوریٹیکل تھاٹس جو کہ انڈر پن کرتی ہیں اس کانسیپٹ کو. اس میں دوسرا اہم پوائنٹ جو اس کو کہ زیر بحث لایا جاتا ہے اور جس کے متعلق سوچا جاتا ہے وہ 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان آپ آگے بڑھتے ہیں زندگی میں، انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ کا تھنکنگ کا جو پروسیجر ہے وہ آن گوئنگ ہے. اٹ از کال تھنکنگ آن دا فلائی. کہ جیسے جیسے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کی لائف وہ پروسیجر رونما ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کہیں ذہن کے خانوں میں آپ کی کچھ یادداشتوں میں کچھ انفارمیشن کہیں پہ موجود ہے، کہیں پہ محفوظ ہے، اور آپ اس طرح سے جب ضرورت پڑتی ہے تو یو ہیو ٹو ریئلی give knock at those doors and you have to retrieve that information from your black box in your mind. It's not like that. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہر روز رونما جو واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ جیسے جیسے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ ان کو پرسیو کرتے ہیں، آپ کا انسائٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی لرننگ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا جو بیسک ڈفرنس تھا وہ یہ تھا کہ اٹ از ناٹ لنکڈ اور اٹ از ناٹ بیسڈ آن رادر دین دا اسٹوریج اینڈ ریٹریول آف کنسیپچل نالج، جو کہ اس سے پہلے والی جو ایجوکیشنل ڈبیٹس ہیں اور اس سے پہلے والی جو تھاٹس تھیں 1970s اور اس سے پہلے والی جتنی بھی ریسرچ تھی اس میں ایک یہ کانسیپٹ تھا کہ انفارمیشن ہمارے ذہن کے دریچوں میں، ہمارے ذہن کے خانوں میں کہیں پہ ایک میموری کی طرح سے وہ ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس میموری کو، اس کی یادداشت کو ہم حاصل کرتے ہیں، ریٹریو کرتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس کا بہت زیادہ ایمفسس دیا گیا پرسیپشن پہ کہ آپ کا انسائٹ، آپ کی فہم و بصارت، آپ کی کسی چیز اپنی زندگی میں واقعات جو رونما ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ کے اندر جو ایک ڈیپ روٹڈ آپ کی تھاٹ ہے، بلیف سسٹم ہے اور آپ کا پرسیپشن ہے، وہ ڈیپن ہوتا جاتا ہے، بہتر ہوتا جاتا ہے، نکھرتا جاتا ہے، یا چینجز، ماڈیفیکیشنز اس میں آتی جاتی ہیں جیسے جیسے آپ کا انٹریکشن آگے بڑھتا ہے. اینڈ اٹ از ویری ڈفرینٹ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ
میموری اس میں ایک مین امپورٹنٹ رول نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو گائیڈ لائن دیتی ہے کہ کہاں پر آپ نے کون سی چیز آپ کے کہیں پہ یادداشت میں ہے یا نہیں، ریسیپی کے انگریڈینٹ کی طرح سے کہ آپ کا اگر وہ انگریڈینٹ موجود ہے تو ہی وہ ڈش بنے گی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں آپ اپنے انگریڈینٹس بھی ایڈ کرتے ہیں، میموری کو شارپن بھی کرتے ہیں، اور میموری از جسٹ اے ٹول، از ناٹ دا بیسک پرنسپل ٹو ڈٹرمن دا ڈائریکشن آف لرننگ.